مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بلا کسی تاخیر کے مہمان خصوصی خلیفہ حضور تاج الشریعہ خطیب میوات حضرت علامہ و مولانا مفتی شاکر القادری فیضی کو مدعو کر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی تقریر کو سماعت فرمائیں، اور اس سے قبل گل پوشی کا ہے وہ میں جن حضرات کو مدعو کروں جلد سے جلد اسٹیج پہ تشریف لا کر حضرت کی گل پوشی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طه ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، علماء دین، جملہ حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم صدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نارے غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بڑی ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں جب ایصال ثواب یا انتقال کی محفل ہوتی ہے تو اللہ کی بات، مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں مرنے کے بعد میں نہ اللہ کی بات ہے نہ مصطفیٰ کی نعت ہے۔ یہ نصیبہ ہم اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے کہ جب ہمارے ہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غم کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی بات بھی ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی نعت بھی ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ حصہ سب کے حصے میں نہیں ہے، یہ حصہ اسی کے حصے میں ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، مصطفیٰ کی عنایت ہوتی ہے۔ ویسے ہر راتیں ہمارے اور آپ کے مابین آتی ہیں، چاہے ہفتے کی رات ہو، چاہے مہینے کی رات ہو، چاہے سال کی رات ہو، لیکن اس رات کی مثال
میں پیش نہیں کر سکتا جس رات کے اندر ایک مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں تڑپتا ہے۔ جس رات میں مصطفیٰ کو یاد کر لیا جائے اور اللہ کے خوف میں دل کو رلا لیا جائے اور اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو کو بہا لیا جائے، وہ رات 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آج کی رات ہمیں ایسی رات بنانی ہے جس میں اللہ کی بات بھی ہو، مصطفیٰ کی نعت بھی ہو، ہماری آپ کی ملاقات بھی ہو، اللہ کے رحمت کی برسات بھی ہو، اور ایسا لمحہ آ جائے کہ یہ رات مدینے کی رات بھی ہو۔ اگر ایسا ماحول ہو جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ اے کیلو کے مسلمانوں، اے قرب و جوار سے آنے والوں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ ارے جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ اور جب مدینے میں دل ہو جائے تو اس دل کی شان یہ ہوتی ہے، اس دل کا ماحول یہ ہوتا ہے، اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہو اور جس کے سینے کے اندر نبی پاک کا مدینہ ہو۔ اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ابھی آپ نے تقریر کو سماعت کی، تقریر کے درمیان 2 مرتبہ بریک لگایا گیا اور بریک کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ایک جماعت ایسی ہے جس کا پیجامہ اٹنگا ہے مگر نبی پاک کی برابری کا مطالعہ کرتی ہے۔ میں اس جماعت کا کیا چرچا کروں جس کے جماعت کے ہر فرد کے اندر داغ لگا ہوا ہے، مگر کیسا داغ؟ اس داغ کی مثال میں کیا کروں؟ میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا ہے، سونا جنگل رات ادھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ نماز کا ڈھبورا لے کر، روزے کا پرچار لے کر کے، اجتماع کا پرچم لے کر کے نگر نگر ڈگر ڈگر جاتے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ نبی کا دیوانہ یہ کہتا ہے کہ نارے دوزخ میں بھی ایسی بدبو نہیں جیسی بدبو وہابی کے سینے میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مجھے لگ رہا کہ تقریر کچھ الگ انداز سے کرنی پڑے گی، تو آئیے پہلے ذکر کرتے ہیں اور ذکر کا انداز کچھ الگ کرتے ہیں۔ پڑھیں ہمارے ساتھ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سب پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا آتا ہے؟ سب پڑھیے، لا الہ۔ یہ سارے سماعت کی محفل تقریر میں شروع نہیں کیا ہوں، ابھی بات ہی ہو رہی ہے۔ ماحول بنائیں گے تو تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ تقریر کر کے جاؤں گا، کیونکہ تقریر کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، اور یہی کام ہم سب کا پورے سال کی ہر رات میں قریب قریب ہوتا ہے، تو یہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اور یہ سارے سماعت کی محفل ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ اس تعلق سے بارہا گفتگو ہو چکی ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے، تو آخر کون ایسی ذات ہے جس کے لیے فنا نہیں؟ تو قرآن میں ہی آ رہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔
باقی سب کے لیے فنا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک پورے دنیا انسانیت کی تاریخ کو دیکھیں، کہاں کہاں فنا ہے، کہاں کہاں بقا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے چلیں۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، لمبی عمر آپ کو ملی، مگر لمبی عمر ملنے کے بعد میں بھی انہیں فنا کی منزل کے قریب پہنچنا پڑا، موت کے ذائقے کا لطف لینا پڑا۔ حضرت آدم سے لے کر نوح کی تاریخ دیکھیں، لمبی عمر آپ نے پائی، کشتی کو آپ نے بنایا، دریا کی روانی میں، موجوں کی طغیانی میں، سمندر کی سیلانی میں وہ آپ کی کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی، مگر 100 کچھ سال کی عمر آپ نے پائی، پھر بھی موت کے مزے کو چکھنے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ اور حضرت نوح کے بعد میں اور بھی انبیاء اور مرسلین کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، سبوں نے موت کے ذائقے کو چکھا، موت کی لذت کو حاصل کیا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، ہم سب کے آقا، دور عالم کے سرکار کے حیات ظاہری کا آخری دور چل رہا ہے، حضرت سیدہ ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ایک دن کا معاملہ ہے، میں نے کیا دیکھی، نبی دو جہاں انیس بے کساں کے پیشانی مطہر پر پسینے کے آثار دکھ رہے ہیں۔ پسینے کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد میں ہم نے کہا آقا یہ پسینہ کیسا؟ تو دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے عائشہ بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسی گھبراہٹ زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ پھر عائشہ صدیقہ کہتی آقا یہ پسینے کے آثار کیسا؟ تو نبی دو جہاں بیان فرماتے ہیں عائشہ سانس کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے، ایسے سانس کی رفتار زندگی میں کبھی آئی نہیں۔ پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اس وقت میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، شہزادی سیدہ فاطمہ ہیں، انیس بے کساں ہیں اور میں موجود ہوں۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، دستک دینے والا آواز دے رہا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں یہ کون ہے؟ ایسے ماحول میں ابا حضور کے پیشانی پر پسینے آ رہے ہیں، سانس رک رک کر کے آ رہی ہے، گھبراہٹ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ تم کون ہو ایسے موقع پر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہو؟ انیس بے کساں نے آنکھیں مقدس کو کھولی اور کہا اے فاطمہ تم کیا بول رہی ہو؟ یہ آج سے پہلے کسی کے پاس آیا تو اس طرح اجازت نہیں لیا، معلوم نہیں یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا حضور معلوم نہیں ہے۔ نبی دو جہاں کہتے ہیں اے فاطمہ یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو جس کے پاس جاتا ہے تو جانے کے بعد میں ایک باپ کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، ایک بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتا ہے، ایک رشتہ دار کو رشتہ دار سے الگ کر دیتا ہے۔ اسی فرشتے کا نام ملک الموت ہے۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے کہ نبی دو جہاں کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ آج سے پہلے کبھی کسی کے پاس یہ گیا تو اجازت کو طلب نہیں کیا، یہ میری ہی ذات ہے، یہ میری ہی شان ہے، یہ میرا ہی مقام ہے کہ اس نے آنے کی اجازت طلب کی ہے۔ اے بیٹی پردے میں چلی جاؤ۔ چنانچہ اللہ کا فرشتہ حجرے کے اندر داخل ہوتا ہے، روح نکالنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ کون سی کیفیت ہو رہی ہے؟ انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ارشاد فرماتے ہیں پیر سے روح میرے نکل کر کے جاگ کے پاس آتی ہے، جاگ سے روح نکل کر کے سینے کے پاس آتی ہے، میرے سینے میں درد ہوا، پسینے بڑھے، میں نے فرشتے سے کہا اے فرشتہ کیا یہ درد اوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ آقا بہت سارے درد ہوتے ہیں، بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، بہت سارا حزن ہوتا ہے، بہت سارا ملال ہوتا ہے۔ انیس بے کساں کہتے ہیں آدم کے ساتھ درد ہوا، ہاں آقا ہوا، نوح کے ساتھ درد ہوا، ہاں آقا ہوا ہے، دانیال کے ساتھ درد ہوا، ہاں آقا ہوا۔ سارے نبی اور رسول کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ نبی دو جہاں کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتے کیا میری امت کے ساتھ بھی یہ درد ہوگا؟ آقا بہت درد ہوگا، بہت ساری تکلیف ہوگی، سارے درد لوگوں کے اور ہوں گے، آپ کے اوپر بہت کم درد ہے۔ نبی دو جہاں بیان فرماتے
امت کا درد برداشت نہ ہوگا، میں اس امت کے لیے جب دنیا میں آیا تو میں نے یہ کہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ معراج میں گیا تو میں نے رب کے حضور یہ کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پہاڑ کے غار میں گیا تو میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ کے فرشتے، میری امت پر بھی درد ہوگا، ہاں آقا درد ہوگا، تو نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں ساری امت کے دردوں کو جو صبح قیامت تک ہونے والا ہے سب کو جمع کر لو اور محمد کے سینے پر ڈال دو۔ فطرت کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے حبیب، تیری امت کے درد کو بھی کافور کیا جائے گا اور تیرے درد کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی یہ دو جہاں انیس بے کساں چارے ساز درد مندہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مقدس کھل جاتی ہے، کیونکہ حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہو رہا ہے کہ امت کے درد کو کافور کیا جا رہا ہے، امت کے درد کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور نبی یہ دو جہاں کے جسم اطہر سے روح نکالی جا رہی ہے۔ جب روح نکلی مصطفیٰ کے جسم اطہر سے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ارے کن کے جسم سے روح نکلی ہے؟ اس نبی یہ پاک کے جسم سے روح نکلی ہے کہ میرے امام جن کی شان میں کہتے ہیں یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدت سے بولو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبدال بھائی کہاں تھے آپ؟ یہی پہ تھا ماشاءاللہ، بیٹھیے۔ نہیں دیکھ رہا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہار بھی پہنایا آپ نے، یہ ہار ہارنے کے لیے پہنایا کہ جیتنے کے لیے پہنایا؟ جیتنے کے لیے۔ نبی کا دیوانہ کبھی ہارتا نہیں، نبی کا دیوانہ ہر محفل میں جیتتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان نبی کے اللہ۔ دیوانے ہیں، آپ سب نبی کے مستانے ہیں۔ آپ یہاں بھی ہاریں گے نہیں، وہاں بھی ہاریں گے نہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ نبی دو جہاں کی شان کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں یا نبی اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ نبی یہ دو جہاں ہے کہ ایک لمحے کے لیے موت آئی، لیکن اس ماحول میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی بھی موت اور ہماری بھی موت، تو ان کی موت میں اور ہماری موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ارے ہماری موت کا جو وقت متعین ہے اس وقت پر ہم کو جان دینی ہے، اور مصطفیٰ کا جو ٹائم تھا اس وقت فرشتہ عرض کرتا آقا اگر آپ اجازت دیں تو روح نکالی جائے، اگر آپ حکم فرمائیں تو روح نکالی جائے۔ آپ کے رب کی طرف سے فرمان ہے کہ حبیب جب تک چاہیں دنیا میں ظاہری جسم کے ساتھ رہیں، اور اگر چاہیں تو قبر اطہر میں تشریف لائیں۔ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے اے اللہ کے فرشتے اگر میں ٹھہرتا ہوں اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ آقا موت۔ تو دونوں عالم کے سرکار نے بیان فرما موت کے بعد میں کیا؟ اللہ کا دیدار۔ تو دیدار رب کی طرف نبی دو جہاں کے نظر مطہر میں اس طرح رچی سجی بسی تھی کہ جن تجلیات اور جس نوری ذات کو ہم سب کے آقا نے معراج شریف میں دیکھا، بار بار مشاہدہ فرمایا، اسی ذات کے دیدار کے لیے نبی دو جہاں نے کہا جب رب کا دیدار ہے تو اے اللہ کے فرشتے وہ کر جو میرے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تو نبی دو جہاں کا معاملہ ہے۔ اور نبی دو جہاں انیس بے کساں کے جسم اطہر سے جب روح پرواز کرتی ہے
تو عام انسان جب انتقال کرتا ہے تو انتقال کے بعد میں کیسی کیفیت ہوتی ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی دو جہاں کے جسم اطہر سے روح پرواز کر گئی، لیکن حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار کے جسم اطہر سے وصال کے بعد میں بھینی بھینی خوشبو آنی بڑھنی شروع ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کے جسم سے جب روح نکلے تو روح نکلنے کے بعد میں جسم کی حالت الگ، نبی پاک کے جسم اطہر سے روح نکلے تو جسم کی حالت الگ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے نبی پاک کا نورانی چہرہ جو چاند سے بہتر چمک رہا تھا وصال کے بعد میں اور زیادہ روشن ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں عام آدمی کے مرنے کے حال کو دیکھا گیا کہ جب وہ مرتا ہے تو وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ جو اپنی طاقت پر، قوت پر، اختیار پر، اپنے جسم کی جان پر ناز کرتا تھا وہ پیر کو سیدھے نہیں کر پاتا، اگر ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہی رہتا ہے، ہاتھ جہاں ہے وہیں رہتے ہیں۔ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو بے قابو ہو کر کے کچھ لوگوں کی زبان باہر آ جاتی ہے، کچھ کے منہ کھل جاتے ہیں، کچھ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کچھ کے کان سے خون آ جاتا ہے، مگر وہ مصطفیٰ آپ کے جانے کا نہ کوئی جواب، نہ آپ کے آنے کا کوئی جواب۔ مصطفیٰ آئے تو کائنات میں آتے رہے، مصطفیٰ چھائے تو ہر دیوانے کے سینے میں چھاتے رہے۔ نہ مصطفیٰ کے آنے کا کوئی جواب ہے، نہ مصطفیٰ کے چھانے کا کوئی جواب ہے۔ آمنہ کے لال آ رہے ہیں تو آمنہ کا آنگن مہکتا ہے، آمنہ کے لال آ رہے ہیں تو مکے کی گلیاں مہکتی ہیں، آمنہ کے لال آ رہے ہیں تو کنبے قبیلے مہکتے ہیں، آمنہ کے لال آ رہے ہیں تو دلہن مہکتی ہے، آمنہ کے لال آ رہے ہیں تو جس دلہن کو نبی پاک کا پسینہ لگایا جاتا ہے اس کے جسم سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خوشبودار ہوتے ہیں۔ اور آمنہ کے لال جا رہے ہیں تو علی بیان فرماتے ہیں لبے مطہر سے چاند کی چادری جیسی چمک نظر آ رہی ہے، نبی دو جہاں کی پیشانی سے سورج کی روشنیوں سے بہتر نور چمکتا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں نبی دو جہاں جا رہے ہیں تو رخسار ایسا چمکتا ہے جیسے چاند ان کے حسن سے بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ اور نبی دو جہاں جا رہے ہیں تو پیارے علی کہتے ہیں میں غسل میں شامل تھا، کفن مقدس کو پہنایا گیا، نبی دو جہاں کو غسل دیا گیا، اور جب میں نے نبی دو جہاں کے پاؤں شریف کو دیکھا تو وہاں پانی کا ایک قطرہ نظر آیا۔ تو پیارے علی کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کو ادب سے باندھا، زبان کو نکالی اور نبی پاک کے پاؤں شریف کے پانی کو چوس لیا، اور چوسنے کے بعد میں اپنے جسم کے اندر جذب کر لیا۔ اے پیارے علی اس ایک قطرے کی کیا شان اور فضیلت آپ کو حاصل ہوئی؟ تو کہتے ہیں وہ نبی پاک کے جسم اطہر کا آخری قطرہ تھا جس کو میں نے پی لیا تو اللہ نے میرے جسم پر ایسا کرم فرما دیا، فضل کی ایسی برکات برسات کر دی کہ میں زمین پر ہوتا تھا آسمان کو دیکھتا تھا، زمین پر ہوتا تھا زمین کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور اسی ایک قطرے کے فیضان کو لے کر کے پیارے علی نے ایک مرتبہ اعلان کیا مصطفیٰ کے وصال کے بعد بھی جس کو جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے، سب کچھ میں بتاؤں گا۔ تو پیارے علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان پر اللہ کا فرشتہ جبریل انسانی روپ میں آیا اور کہا علی آپ نے کہا جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو، تو بتاؤ اس وقت جبریل ہے کہاں؟ حضرت علی نے آنکھ کو بند کی، آسمان کو دیکھا، آسمان کی بلندی کو دیکھی، کہا آسمان میں جبریل نہیں ہے، بتائیے جبریل ہے پھر کہاں؟
حضرت علی نے دنیا کی وسعتوں پر دور دور تک نظر ڈالی، کہا دنیا کی وسعتوں میں دور دور تک جبریل نظر نہیں آ رہے ہیں، پھر بتائیے جبریل ہے کہاں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں اس وقت میرے سامنے انسانی روپ میں آپ ہی جبریل کھڑے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے حضرت جبریل نے کہا یہ علم، یہ کمال، یہ فضیلت، یہ تکریم، یہ عزت آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو کہتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے جانے کے وقت کے اس قطرے کا کمال ہے جو نبی پاک کے بھوشری پر موجود تھا۔ ارے جب نبی پاک کے جسم سے لگے ہوئے قطرے کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جار رحمت کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ میرے امام بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، محبت کی جان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور پیر طریقت، خلیفہ حضور تاج شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات یہ سرکار کے وصال کا ایک لمحہ مختصراً میں نے پیش کیا۔ آج ہمارے انتقال کے بعد میں انسان کتنا معذور اور مجبور ہوتا ہے کہ منہ کھل گیا جبڑا وہ اپنا بند نہیں کر پاتا۔ جس منہ کو کھول کر بار بار لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، بکواسیں کرتا تھا، زود و کوب کرتا تھا، طرح طرح کے طعن و تشریح کرتا تھا، اب کیا ہوتا ہے انتقال کے بعد میں لوگ کہتے ہوئے کپڑا لگا کر نیچے سے سر پہ باندھ دو، اس کا منہ باندھ دو۔ اتنا وہ مجبور ہو گیا کہ آنکھیں کھلی ہیں بند نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن کائنات کی والی رحمت تمام انیس بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سرکار کے وصال کے بعد میں ایسا خوش نصیب شخص ہوں کہ سب سے پہلے قبر میں اترنے والے اور لوگ تھے اور ان اترنے والوں میں میں بھی ایک تھا۔ وہ کہتے ہیں میں آخری سرکار کو صحابی ہوں جس نے سب سے آخر میں نبی پاک کے نورانی تربت پاک کے اندر اترنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور نبی پاک کے چہرے مقدس کو دیکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت قسم بن عباس یہ کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ شمس الضحیٰ والے چہرے کو دیکھو، کعبہ کے کعبہ انیس بے کساں چارے سازے درد مندہ کے نورانی چہرے پاک کو دیکھوں۔ کہتے میں نے کفن شریف کے کپڑے کو ہٹائی اور چہرے پاک کو دیکھنا شروع کیا۔ کہتے میں ادبن دیکھتا رہا، میری بے قراری بڑھتی رہی، کبھی پیشانی دیکھتا ہوں، کبھی بھاؤ کو دیکھتا ہوں، کبھی رخسار کو دیکھتا ہوں، کبھی ناک مقدس کو دیکھتا ہوں۔ کہتے دیکھتے دیکھتے میری نظر سرکار کے لب شریف پر پڑی۔ عام انسان اس کے لب کھلے ہوئے ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ بند نہیں کر پاتا۔ عام انسان آنکھیں کھلی ہیں، آنکھوں کو بند نہیں کر پاتا، مگر آمنہ کے لال کی شان کو نبی کے صحابی بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دونوں لب ہل رہے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ کون نبی ہے؟ تو بریلی کے تاجدار سنیت کی شان ہم غلاموں کو بتاتے ہیں ارے وہ تو ایسے نبی ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے نبی کے صحابی یہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا زندہ نبی کوئی پیغام دے رہے ہیں، میں سوچنے لگا طیبہ کے والی کوئی پیغام دے رہے ہیں، میں سوچنے لگا انیس بے کساں کوئی بات کہہ رہے ہیں، میں سوچنے لگا بے سہاروں کے سہارا کوئی امت کے نام پیغام دینا چاہتے ہیں، میں سوچنے لگا ہم سب کے آقا آخر میں کوئی بات مجھ سے کرنا چاہتے ہیں کہ میری امت کو یہ پیغام دے دو۔ تو کہتے میں نے اپنے کان کو
نبی کے ہونٹ کے پاس کیا تو وہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، زندہ نبی بولتے جا رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہ نبی ہیں جو دنیا میں آ رہے ہیں تو امتی امتی کہتے ہیں، معراج میں جا رہے ہیں تو امتی امتی کہتے ہیں، غار میں ہے تو امتی امتی کہتے ہیں، اور مزار میں ہے تو امتی امتی کہتے ہیں۔ تو وہ نبی یہ دو جہاں ہے جن کے نہ آنے کا کوئی جواب ہے، اور وہ نبی یہ دو جہاں ہیں جن کے نہ جانے کا کوئی جواب ہے۔ تو نبی یہ دو جہاں کی شان اور ان کی رفعت اور بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تو ایسی طاقت دی ہے کہ مردہ جان کو جو بے جان ہو جائے اس کے اندر جان ڈال دے۔ اور حضرت جابر کے بچوں کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور اسی کے ساتھ صرف یہ بات اسی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے بے جان کنکریوں میں جان ڈال کر اپنا کلمہ پڑھوایا اور اپنی عظمت کا چرچا کروایا، اور ان کے صدقے میں اللہ نے اپنے غلاموں کو بھی یہ شان دی ہے کہ ان کے غلام بھی اگر کسی مردہ چیز پر توجہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ اس کو زندہ فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا ایک واقعہ کیا ہے کہ آج جیسے ایثار ثواب کی اس نورانی تقریب کے موقع پر سب کو دعوتیں کی گئی، سب کو کھانا کھلایا گیا، تو ایسے ہی سرکار غوث اعظم کا ایک دیوانہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ مصری۔ وہ سال میں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی نیاز کرتا، دھوم دھام سے فاتحہ کرتا، لوگوں کو دعوتوں میں مدعو کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا، کہا کہ اے بیٹا دیکھ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، فلاں تاریخ کو میرے گھر غوث اعظم کی نیاز ہے، اگر اس دن میری موت ہو جائے تو اے میرے بیٹا ایسے موقع پر تو میرے مرنے کی خبر لوگوں کو بعد میں دینا، پہلے میرے پیر غوث اعظم دستگیر کی نیاز کر کے لوگوں کو لنگر کھلانا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا حضور۔ آج وہ تاریخ آئی، نیاز کی تیاری ہو رہی تھی، اسی اثنا کے اندر عبداللہ مصری کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے جسم پر کفن کے کپڑے کو ڈالا، روم کو بند کیا، نیاز کی تیاری کروایا۔ مصر کے لوگ شام کے وقت آتے رہے، نیاز کھاتے رہے، جاتے رہے۔ آخر میں ایک اللہ والا آیا اور آنے کے بعد میں کہا عبداللہ مصری کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھ کو نیاز کی دعوت دی ہے، میں نیاز کھانے آیا ہوں، بیٹھیے آپ کے لیے نیاز لائی جا رہی ہے، نیاز آپ کھائیے۔ کہا نہیں، دعوت اس نے مجھ کو دی ہے، میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے نیاز کو کھاؤں گا۔ اتنے میں عبداللہ مصری کا بیٹا آ گیا، کہا اگر باپ وقت پر موجود نہ ہو تو بیٹا اپنے باپ کا نائب ہوا کرتا ہے، میں اپنے باپ کی جگہ پر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ نیاز کھائیے۔ کہا نہیں، دعوت اس نے مجھ کو دی ہے، میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤں گا۔ صبح سے لے کر اب تک جو صبر کا مجسمہ بنا ہوا تھا، عبداللہ کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھرائی ہوئی آواز میں کہا اے عبداللہ۔ عبداللہ کے بیٹے نے کہا اے اللہ کے بندے، دیکھ میرا باپ غوث پاک کا دیوانہ تھا، اس نے کہا تھا بیٹا میں کمزور ہو گیا ہوں، نحیف ہو گیا ہوں، میں بیمار ہوں، فلاں تاریخ کو میرے گھر کے اندر غوث اعظم کی نیاز ہے، اگر اس دن میری موت ہو جائے تب بھی میرے غوث کی نیاز کو روکنا نہیں، میرے مرنے کی خبر لوگوں کو بعد میں دے دینا، اتنا سننا ہوتا ہے۔ اللہ والے نے کہا لے چل مجھ کو لے چل، کہا تیرا باپ اور اس کی لاش موجود ہے۔ عبداللہ مصری کے بیٹے نے اللہ والے کے ہاتھ کو پکڑا، لے گیا روم کے دروازے کو کھولا، اندر داخل کر دیا۔ اللہ والے نے عبداللہ مصری کے لاش کو دیکھا کہ جسم کے اوپر کفن کا کپڑا موجود ہے، دیکھنے کے بعد میں کہا اے مجھ کو دعوت دینے والا، مجھ کو دعوت دے کر کے خود کفن کے کپڑے کو اوڑھ کر کے سو رہا ہے، اے سونے والا اٹھ کر بیٹھ جا۔ اتنا کہنا ہوتا
ہوتا ہے وہ عبداللہ مصری جو پہلے مر چکے تھے فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نظروں کے سامنے ایک نورانی چہرہ ہے، ایک عرفانی چہرہ ہے، ایک چمکتا چہرہ ہے، ایک دمکتا چہرہ ہے۔ برجستہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جان جا، بیٹا مان جا، بیٹا پہچان جا۔ عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا باپ جان کس کو جانو، باپ جان کس کو پہچانو، باپ جان کس کو مانو؟ تو عبداللہ مصری کہتے ہیں اے بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے جو ہماری نیاز پر آئے ہوئے ہیں، جو ہماری دعوت پر آئے ہوئے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ مصری تیری ہی نیاز پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں میرا چاہنے والا جب بھی مجھ کو نیاز کی دعوت دیتا ہے تو میں کسی نہ کسی شکل میں پہنچ جاتا ہوں اور اپنے غلام کی دعوت کو کھا لیا کرتا ہوں۔ حضرات یہ اللہ کے محبوب بندے پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے۔ جب آل نبی کی یہ شان ہے کہ مردہ کے اندر جان ڈال دے تو تاجدار نبی کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ شاہ ہندوستان جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو نبی کا کلمہ پڑھایا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں یہ ہے وہاں وہ ہے، لکھنؤ میں یہ ہے، بنارس میں یہ ہے، وہاں وہ ہے۔ ارے خرافات کرنے والوں، جب میرے خواجہ نے تیرے پردادا کو کچھ نہ سمجھا تو تجھ کو کیا سمجھیں گے؟ اس کو بھی جھکنا پڑا، آیا تھا جادوگر بن کر کے، آجا۔ پیارے خواجہ نے کہا میرے پاس آجا، اے خواجہ بھاگ جا۔ تو پیارے خواجہ نے کہا تھا میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو نبی کا کلمہ پڑھانے آیا ہوں۔ آؤ تو خواجہ کے پاس آؤ، نہ جانے کتنے جادوگروں کو لے کر کے جوگی جیپال آیا تو نبی کے چمکتے لال نے سب کو نبی کا کلمہ پڑھایا اور یہ بتا دیا کہ جب خواجہ کی یہ طاقت ہے تو رسولوں کے سرکار کی طاقت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی۔ کہتے ہیں مسجدوں کے سامنے یہ کریں گے وہ کریں گے، ارے کرو تو اذان میں یہ طاقت ہے کہ تم خود اذان کے عادی ہو جاؤ گے۔ اذان کی برکتیں ایسی ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، حدیث پاک میں ہے اور مفہوم حدیث ہے۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں اذان کی آواز کو سن کر کے شیطان ایسے ڈرپوک ہو کر کے بھاگتا ہے کہ وہ ریاح خارج کرتے کرتے بھاگتا ہے۔ گویا کہ آواز اذان کے اندر وہ طاقت ہے کہ شیطان بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تم کچھ بھی لاؤ، کچھ بھی پڑھو، اذان کی طاقت، اذان کی قوت، اذان کی عظمت، اذان کی برکت تم کو خود اذان کا عادی بنا دے گی۔ ارے جب اذان کی شان ہے تو حبیب رحمان کی شان کیا ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی، شمع بزم ہدایت کی شان کیا ہوگی، شہر یار یرم کی شان کیا ہوگی۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ میرے الہدادے یہ کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا۔ نبی پاک صاحب رولا کی عظمت اور ان کی رفعت بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ حضرات یہ اللہ کے محبوب ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس حال میں اپنے زندگی کی خبر اپنے دیوانوں کے اندر عام کر دیتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پیدائش کا یہ مہینہ چل رہا ہے، ان کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو ٹائم، تاریخ، سب کچھ قرآنی آیات سے اخذ فرما کر لوگوں کو بتا دیا
کہ ہمارے وصال کی تاریخ فلاں وقت ہوگی، اور یہاں تک کہ بتایا گیا کہ امام اہل سنت یہ کہتے تھے گھڑی دیکھو، لوگ گھڑی دیکھتے رہے، وہ وقت آیا تو روح ایسے انداز سے نکلی کہ مدینہ شریف کے آقا خود اپنے دیوانے کا وہاں انتظار فرما رہے تھے، اور انہی کا پوتا جنہیں ہم اور آپ تاج الشریعہ کہتے ہیں، جن کے عرس کا یہ مہینہ آنے والا ہے 5 جون سے لے کر 7 جون تک جن کا عرس منایا جائے گا، وہ بھی دنیا میں جا رہے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مؤذن مسجد کے اندر سے اذان کے الفاظ کو نکالتا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پڑھتے ہوئے جا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، کہتے کہتے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی موت ہوتی ہے، اور ایسے اللہ کے بندے جب دنیا میں رہ کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے حال کو 100-200 لوگ نہیں دیکھتے، 1000-2000 نہیں دیکھتے، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھ کر کے بتا دیا۔ جب تاج الشریعہ کے جانے کا یہ معاملہ ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے جانے کا ماحول کیا رہا ہوگا؟ ارے جب ان کے غلام کی یہ شان ہے تو رسولوں کے امام کی شان کیا ہوگی؟ ارے سنو، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ حقیقت میں سارے سنیوں کا امام ہوتا ہے۔ ایک غلام مصطفیٰ کے امام حسین تھے جو میدان کربلا میں آل نبی بن کر کے، نواز نبی بن کر کے میدان کربلا میں آئے تو دنیا کے لوگوں کو بتا دیا حسین کے جانے کے حال کو دیکھو۔ دنیا نے ان کے جانے کے حال کو بھی دیکھا، اور علی وقار محمد سلیم صاحب کے چچا جنہیں دنیا محمد حسین کے نام سے جانتی پہچانتی، حسین بھائی کے نام سے جانتی پہچانتی، ان کے جانے کے حال کو بھی دنیا دیکھتی ہے۔ چلتے پھرتے حال میں وہ اپنی جان کو دیتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر خوف خدا، نظروں میں عشق مصطفیٰ کی بہاریں ہوتی ہیں، غوث اعظم کے شجرے کا فیضان ہوتا ہے، وہ جاتا ہے تو اس کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور کی دہائی اس بات کا اعلان کرتی ہے یہ زمین سے جا رہا ہے تو کوئی عام نہیں جا رہا ہے، یہ زمین سے جا رہا ہے تو غوث اعظم کا سچا غلام جا رہا ہے۔ غوث اعظم کا سچا غلام جاتا ہے، وہ حقیقت میں یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہاں بھی کامیاب رہتا ہے۔ ہم سب غوث اعظم کے سچے غلام ہیں۔ سب لوگ نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، جس بھی بزرگ سے آپ کو محبت ہے اس محبت کو برقرار رکھیں، اور کسی بھی اللہ کے ولی کی شان میں ہلکی سی بھی توہین کے جملے خیال تک میں بھی مت لائیں۔ جو بھی آپ کے پاس سلسلہ ہے، شجرہ ہے، اس شجرے کی تلاوت کرتے رہیں۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے رہیں، کیونکہ شجرے کے اندر گیتا اور رامائن کا ذکر نہیں ہوتا ہے، شجرے کے اندر مدینے والے مصطفیٰ سے لے کر کے آج تک کے بزرگ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ جیسے کہ آپ میں سے کوئی شخص آپ کو روزانہ ممبئی سے یا ممبئی کے باہر کسی دوسرے ملک سے فون کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے یا اور بھی کسی انداز سے آپ کو یاد کرتا ہو تو آپ بار بار یہ کہیں گے یہ میرا چاہنے والا اتنا دور ہے اور دوری میں مجھ کو یاد کر رہا ہے، اس کی کون سی خواہش ہے، کون سی تمنا ہے، کون سی آرزو ہے، اس کو دیکھا جائے، سمجھا جائے۔ تو اللہ کا ولی توجہ فرماتا ہے، اور جب شجرے کے عادی بن جاتے ہیں تو آپ شجرے کا تحفہ، ان کا ذکر، ان کی بات، ان کے نام کو لے کر کے روزانہ اذکار کریں گے، پڑھیں گے تو ان کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش ہوگا کہ آپ کے دیوانے نے آج آپ کو یاد کیا۔ لیکن جب انتقال ہو جائے گا
اور بعد انتقال چونکہ آپ کے جسم سے روح نکل گئی ہے تو شجرہ پڑھا نہیں گیا، اور جب شجرہ پڑھا نہیں گیا تو جو شجرہ روزانہ آپ پڑھتے تھے، سارے ولی اور نبی دو جہاں کا نام آپ لیتے تھے، تو مصطفیٰ جان رحمت پیارے ابو بکر سے کہیں گے، ابو بکر دیکھو میرے دیوانے نے آج کو یاد نہ کیا، عمر دیکھو میرے دیوانے نے آج یاد کیوں نہ کیا، عثمان دیکھو میرے دیوانے نے آج یاد کیوں نہ کیا، علی دیکھو میرے دیوانے نے آج یاد کیوں نہ کیا، حسن دیکھو میرے چاہنے والے نے یاد کیوں نہ کیا، حسین دیکھو میرے ماننے والے نے یاد کیوں نہ کیا۔ امام حسین امام زین العابدین سے کہو بیٹا دیکھو امام زین العابدین امام باقر سے کہیں گے بیٹا دیکھو امام کاظم سے کہیں گے بیٹا دیکھو امام جعفر سے کہیں گے بیٹا دیکھو امام جعفر اپنے باپ کے شہزادے سے کہیں گے، انہیں دیکھو۔ اور یہ کہتے کہتے حضرت ابو سعید مخزومی تک بات پہنچے گی، حضرت ابو سعید مخزومی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سے کہیں گے اے شیخ عبد القادر دیکھو آپ دیوانے نے یاد کیوں نہ کیا، غوث اعظم کہیں گے اے نبی دو جہاں جو میرا دیوانہ روزانہ آپ کو یاد کیا کرتا تھا آج وہ انتقال کر گیا ہے، اس کو نہلایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، کندھے پر اٹھایا جا رہا ہے، اس کے گھر سے نکالا جا رہا ہے، قبرستان کی جانب لایا جا رہا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ مدینے سے کرم فرمائیں گے، قبر میں لٹایا جائے گا، فرشتہ کہے گا من ربکا ما دینکا، فرشتے سوال پر سوال کریں گے، مدینے والے مصطفیٰ وہیں سے کہیں گے رہنے دو یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ یہ شجرہ پڑھنے کا فیضان ہوتا ہے، تو جس بھی پیر سے مرید ہو ان کا شجرہ پڑھو، ان کا فیضان آپ کو انتقال سے پہلے بھی ملے گا اور انتقال کے بعد میں بھی ملے گا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی، یہی نام ہے نا؟ سرکار غوث اعظم کے پیر و مرشد کا نام اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، تو اگر ایک لمحے کے لیے میں معلوم کرنا چاہوں میرے معلومات کے اضافے کے لیے تو یہ بتائیں کہ سرکار غوث اعظم کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ ابھی میں نے ان کا نام لیا ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی پیر و مرشد کا نام ہے، اور ہمارے اور آپ کے خواجہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی، بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ سرکار خواجگاہ کا یہ معمول تھا کہ ان کے پڑوس میں یا ان کی بستی یعنی اجمیر شریف میں اگر کوئی انتقال کر جاتا تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کے بعد میں جب لوگ دفن کر دیتے تھے تو آپ قبر کے پاس بیٹھ کر کے کچھ پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم لوگ بھی دفن کے بعد میں کچھ پڑھتے ہیں جس کو ہم فاتحہ کہتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، ان سب کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے۔ قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ باعث برکت ہے۔ تو سرکار خواجگاہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اچانک چہرے کا رنگ بدلا، مریدین نے دور سے دیکھا کہ سرکار خواجگاہ کا چہرہ بالکل فق پڑ گیا ہے، اور نور جو کیفیت تھی وہ اس کیفیت کے اندر اوجھل پن محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن چند ہی لمحے کے بعد میں سرکار خواجگاہ کی پیشانی چمک اٹھی اور نور ہی نور ظاہر ہونے لگا۔ کہا لوگوں نے حضور پہلے آپ کے چہرے کے اندر الگ تبدیلی ہم نے دیکھی، ابھی روشنی اور اجالا ہم نے دیکھا۔ تو سرکار خواجگاہ کہتے ہیں چونکہ میت کو جب قبر میں لٹا کر کے مٹی دے کر کے لوگ چلنے لگے تو فرشتے نے آ کر کے سوال کرنا شروع کر دیا، یہ میت جو دفن کیا گیا گھبرایا، جواب اس سے بن نہیں پا رہا تھا، میں تو زمین پر
مگر میرا پیر زمین میں تو میرے پیر نے کرم کر دیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی آ گئے اور آنے کے بعد میں کہا ہے فرشتوں اس کو الجھن میں مت ڈالو. جو میرا رب ہے وہی اس کا رب ہے, جو میرا دین ہے وہی اس کا دین ہے, جو میرے نبی ہے وہی اس کے نبی ہے. اتنا کہنا ہوتا ہے. فرشتوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ کو ڈالا اور رجسٹر کو سمیٹنا شروع کر دیا اور کہا اب اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بارگاہ ربی سے آواز آئی جس کی مدد کے لیے میرا عثمان آ گیا ہے, اب اس پر اذان نہیں ہوگا. ارے عثمان ہارونی جب قبر میں مدد کے لیے آ گئے تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میری پیشانی چمک گئی, میں مسکرانے لگا. میرے دل نے کہا ارے پیری مریدی بھی کوئی چیز نہیں بلکہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے جو قبر میں بھی کام آتی ہے اور حشر میں بھی کام آئے گی. تو یہ بہت برکتوں کی چیز ہے. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ایسے ہی جب ہم لوگ دفن کر لیں تو بعد دفن ایصال ثواب کے لیے میت کی قبر کے ارد گرد یا کہیں آس پاس بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. سرکار بیان فرماتے ہیں دفن کے بعد میں اتنے وقت تک قبر کے پاس ٹھہر کر کے آپ کچھ پڑھو جتنے وقت میں ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جائے, اس کی بوٹیاں کر دی جائے اور گوشت کو تقسیم کر دیا جائے. یہ سرکار نے ایک وقت تخمینہ کے مطابق بتایا اور یہ تدفین کے بعد میں سارے ہم لوگ کام کرتے ہیں, کیونکہ سرکار بیان فرماتے ہیں جب اس کو دفن کر کے لوگ آتے ہیں تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, اور اس بے چینی بے قراری میں قبر کے تاریکی پن کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے اپنے گھر والوں کو آواز دیتا ہے. کبھی بیٹی کو آواز دیا, کبھی بیٹے کو, کبھی بھانجے کو, کبھی بھتیجے کو, طرح طرح کے لوگوں کو آواز دیتا آؤ. اور کبھی بیٹی کو کہتا بیٹی آج تو نے میرے روم کے اندر بستر نہیں لگایا. کبھی گھر کی عورتوں سے کہتا آج تو نے چراغ نہیں جلائے, اندھیرا ہی میرے روم کو چھوڑ دیا. طرح طرح کی باتیں کر کے وہ کہتا ہے. اتنے میں فرشتے کہتے اے اللہ کے بندے یہ تیرا روم نہیں بلکہ یہ قبر ہے, قبر. تو وہ فرشتوں سے کہتا اچھا یہ قبر ہے, اچھا یہ قبر ہے, اچھا یہ قبر ہے. تو قبر میں اندھیرا ہوتا ہے, قبر میں بستر نہیں ہوتا ہے, قبر میں گھبراہٹ ہوتی ہے, قبر میں اجالے کا نام و نشان نہیں. فرشتے طرح طرح کی باتیں اس سے اور فرشتوں سے کرتا ہے, لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے, اس کے پاس شعر قرآن ہے, اگر اس کے پاس نماز کی دولت ہے, اگر اس کے پاس قرآن کی تلاوت کی بہاریں ہیں, اگر اس کے پاس درود پاک کا فیضان ہے, تو سارے حزن و ملال کے ماحول میں وہ گھبراتا نہیں ہے. لیکن جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو کبھی باپ کو آواز دیتا ہے, کبھی بیٹے کو آواز دیتا ہے, کبھی گھر کی عورتوں کو آواز دیتا ہے, کبھی ماں کی ممتا کو آواز دیتا ہے, کبھی بھائی کے پیار کو آواز دیتا ہے, کہتے ہوئے جا رہا ہے اے میرے باپ تم دنیا میں مجھ سے محبت اور پیار کرتے تھے مگر تمہارے شفقت نے آج میرے ساتھ کو چھوڑ دیا. کبھی دوست کی دوستی کو کہا اے میرے دوست اب دنیا میں رہ کر کے کبھی کلبوں میں تو میرے ساتھ ہوتا تھا, ہوٹلوں میں میرے ساتھ ہوتا تھا, پارکوں میں میرے ساتھ ہوتا تھا, چائے نوشی میں میرے ساتھ ہوتا تھا, گھومنے پھرنے میں میرے ساتھ ہوتا تھا, مگر آج تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. کبھی رشتہ داروں کو آواز دیتا ہے تو نے اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیجا, میری بیٹی کو اپنے گھر رکھا, لیکن تو نے بھی وفا نہ کیا. کبھی بیٹے کو کہتا ہے اے بیٹا میں نے تیرے لیے مکان بنایا, تیرے لیے فلاں فلاں انتظام کیا, مگر تو بھی میرے مدد کے لیے نہیں ہے. سب کو آواز دیتا ہے. کبھی ماں کی ممتا کو کہا اے میری ماں جب میں پیشاب کر دیتا تھا تو بھیگے ہوئے بستر پر تو سوتی تھی, اپنے سینے کی چھاتیوں پر مجھ کو
चुरा लिया करती थी, मगर आज तेरी ममता कहाँ चली गई है? कभी बीवी को आवाज देता है, मेरी बेगम रात की तारीकी होती थी, जब मेरे रूम के अंदर जब कोई नहीं होता था, मेरी मदद के लिए, मेरे सहारे के लिए कभी तू होती और तेरे सहारे के लिए कभी मैं होता। आज तूने भी साथ छोड़ दिया। कोई कब्र में नहीं है, सबको आवाज दे रहा है, कोई कब्र में नहीं है, उसी शम्सुद्दोहा को आवाज देता है जिनकी बारगाह मोहब्बत में फजर में कहा था, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। उसी बदरुद्दुआ को आवाज देता है जिनके बारगाह मुकर्रम में ज़ोहर की नमाज पढ़ करके ये कहा था, मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, शमए फज़्ल हिदायत बिला को सलाम। उसी अनीसे बेकसा को आवाज देता है जिनकी बारगाह मुकर्रम में कभी ये कहा था, काबे के बदरुद्दुआ तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। उसी आए बतहा को आवाज देता है जिनकी शाने मोहब्बत में आला हज़रत के खलीफा ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। चुनांचे उसी आका को आवाज देता है, आका मैंने दुरूद पेश किया है, सलाम पेश किया है, आपका नाम लिया है, उठा तो नबी नबी कहा, बैठा तो नबी नबी कहा, चला तो नबी नबी कहा, खाया तो नबी नबी कहा, सोया तो नबी नबी कहा, पिया तो नबी नबी कहा, मकान में रहा तो नबी नबी कहा, मैदान में रहा तो नबी नबी रहा। ऐ मेरे आका हर जगह नबी नबी की आवाज में देता रहा। आज कब्र में नहीं है, बाप कब्र में नहीं है, बेटा कब्र में नहीं है, भाई कब्र में नहीं है, माँ कब्र में नहीं है, बीवी कब्र में नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो गुंबदे खतरा से एक आवाज आती है, ऐ मेरे उम्मती घबरा नहीं, जहाँ दोस्ती दोस्ती काम नहीं आती है, यार की यारी काम नहीं आती है, माँ की ममता काम नहीं आती है, बहन का प्यार काम नहीं आता है, बाप की शफकत काम नहीं आती है, वहाँ तेरे रसूल की रहमत काम आया करती है। अब कब्र में तारीकी नहीं होगी, उजाला ही उजाला होगा। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, मदीना तैबा से रोशनी की बहार आ जाती है और ऐसा नूर हो जाता है कि वो सोने वाला कब्र के अंदर आता है और हर दीवाने को ये कहता है, ऐ नबी के दीवानों, कब्र में आने के बाद में घबराना नहीं, तुम्हारे कब्र में अंधेरा नहीं होगा, बल्कि नबी ये पाक के आने का उजाला ही उजाला होगा। ये नबी ये पाक साहिबे रौनक का फैजान होता है। नबी के दीवाना जब दुनिया से जाता है तो सरकार के इरशाद का मफहूम है कि 3 चीख वो ऐसी मारता है कि अगर उस चीख को दुनिया के लोग सुन ले तो कभी भी खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, अपनों से मिलेंगे नहीं। वो कौन सी चीख होती है? मौत के वक्त उसकी चीख होती है, हाय मैंने दुनिया में क्या किया जिसकी वजह से आज मेरे ऊपर इतना भारी भरकम मौत के वजन को डाल दिया गया है। हाय मैंने किसके लिए मकान बनाया, किसके लिए दौलत कमाई, किसके लिए फला फला काम किया, आज ये मेरा मकान ही मुझसे दूर किया जा रहा है, आज मेरे बच्चों को ही मुझसे जुदा किया जा रहा है। लोग कहते हैं कब्र तैयार हो गई, कफनाने वालों कफना दिए, नहलाने वालों नहला दिए, हार फूल डालने वालों हार फूल डाल दिए। लोगों ने कहा हाँ हाँ सब कुछ कर दिया, काफुर भी लगा दी, इत्र भी लगा दिया, फूलों का हार भी डाल दिया, कफन का कपड़ा भी पहना दिया, ले चलो ले चलो। जब जाने वाला कब्र के हाल को देख करके घर के अंदर आ करके कहता है ले चलो ले चलो, तो फिर मैं ये चीख मारती है, अरे मुझको मेरे बच्चों से एक बार और मिलने दो, क्यों मुझको लेकर के जा रहे हो, क्यों मेरे घर वालों से मुझको जुदा कर रहे हो। ऐसी आवाज, जिसके दर्द भरी आवाज को सुन करके अगर बीवी सुन ले तो कभी जिंदगी में सुख और चैन की नींद ना ले, बेटा सुन ले तो कभी खुराफात का काम ना करे,
بھائی سن لے تو بھائی کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو کو نہ روک سکے، ایسا حال ہوتا ہے۔ لیکن کس کو کیا خبر کہ یہ کہنے والا کیا کہتا ہے، جانے والا کیا کہتا ہے۔ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ جانے والا ایمان کے ساتھ گیا، جانے والا محبت مصطفیٰ کے ساتھ گیا، تو اپنے گھر والوں کو تنبیہ کی شکل میں نصیحت بھی کرتا ہے، وصیت بھی کرتا ہے۔ اے میرے گھر والوں، رو نہیں بلکہ یہ برجستہ یہ کہتا ہے، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اے میرے گھر والوں، رو نہیں، میں تو مکان بدل کر کے اس مکان میں جا رہا ہوں جس مکان میں جانے کے بعد میں آمنہ کے لیے لال کا دیدار ہونے والا۔ چنانچہ اس نبی پاک کا دیوانہ گھر سے نکلتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی، کیسا سما ہوتا ہے۔ ایک عجب کیفیت ہے، ایک عجب سما ہے۔ اپنے بیگانے سب رو رہے ہیں، کیونکہ آج کے بعد میں اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اب وہ جا رہا ہے، دوبارہ کبھی گھر کے اندر آئے گا نہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنے عزیزوں کے جانے پر، ان کے جانے کے بعد میں ان کی کیفیت کو دیکھ کر کے اپنے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج فلاں شخص کے انتقال کا اعلان ہوا، کل ہمارے انتقال کا اعلان ہونا باقی ہے۔ آج فلاں کو غسل دیا گیا، کل ہم کو بھی غسل دیا جائے گا۔ آج فلاں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا، کل ہمارے جسم کے اوپر بھی کفن کے کپڑے ڈالے جائیں گے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ زندگی فانی زندگی ہے، باقی جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ جس ہاتھوں کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم ڈھایا، اسی ہاتھ کو لوگ معذور کی کیفیت میں دیکھیں گے، مجبور کی حالت میں دیکھیں گے۔ آج جس جسم پر ناز کرتے ہو، وہی جسم جس کے اوپر گرم گرم جب پانی ڈالے جائیں گے تو آپ کی آواز آئے گی جانے والے کی کہ پانی کی گرمی کو کم کر لے، کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لوگ ہاتھ جب لگاتے ہیں، صابن ہاتھ میں لے کر کے جسم پر مالش کرتے تو میت کلام کرتی ہے، اے میرے زخموں کو چھیلنے والے، اے میرے زخم کو تازہ کرنے والے، ذرا پانی اور صابن کے دھاروں کو آہستہ آہستہ میرے جسم پر لگا، کیونکہ موت کی مار نے مجھے گھائل کر دیا ہے۔ لوگ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے بناؤ سنگار کی کیفیت کو لے کر کے طرح طرح کی زیب و زینت کرتی ہیں، گلے میں ہار ہے، ناکوں میں سونے کی نتھنیاں ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں، پاؤں کے اندر پازیب چاندی کے پائلے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک دن اتاری جائیں گی جسم کے اوپر۔ اپنی زیب و زینت پر ناز مت کرو، ناز کرو تو اللہ کے رسول کی محبت پہ ناز کرو۔ یہی چیزیں یہاں بھی کام آئیں گی اور یہی چیزیں وہاں بھی کام آئیں گی۔ جسم کے اوپر جو ہمارے آپ کے کفن کا کپڑا ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، اور موت کے وقت جو کپڑا ہمارے جسم کے اوپر رہتا ہے اس کو لوگ نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کینچی سے کاٹ دو، اس یہ بیکار ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنبھال کر کے نکال لو، کسی کے استعمال میں آ جائے گا۔ لیکن وہی کپڑا جو کپڑا باپ پہنتا تھا یا بھائی پہنتا تھا، انتقال کے بعد میں گھر کے لوگ اس کو پہننے میں عیب محسوس کرتے ہیں۔ ایسا بھی کئی جگہوں پر ہمیں اور لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی جانے والے کے کپڑے کو مت پہنو۔ کیوں بھائی؟ موت اس کو آئی، کیا تمہیں بھی موت آ جائے گی؟ ارے موت تو آنی ہی ہے، پہنو یا مت پہنو۔ اس کے کپڑے سے آپ اتنا بچتے ہو تو کیا اس کے مکان سے بھی آپ کو بچنا چاہیے؟ بینک بیلنس جو آپ وہ باپ نے چھوڑا ہے، اس پیسے سے کیوں نہیں آپ کو نفرت ہوتی ہے؟ ان ساری چیزوں پر قبضہ ہوتا ہے، لیکن کپڑا جو باپ نے چھوڑا ہے
शेरवानी जो बाप ने छोड़ी है, तहबंद जो बाप ने छोड़ा है, जो भी चीजें बाप ने इस्तेमाल की उसको कहते हैं ये गरीबों को दे दो, सदका कर दो। अरे आपका इतना दिल दयालु बना हुआ है, वो बैलेंस जो बाप ने छोड़ा है वो सारा का सारा रुपया मस्जिद और मदरसे में दे दो, ऐसा सवाब कर दो, तो हम समझेंगे बहुत बड़े दानी आप हो। अरे जो काम की चीजें थी उसको तो आपने बचा लिया, जो काम की चीजें नहीं थी उसको गरीबों को हवाले कर दिया। बाप से सच्ची मोहब्बत है तो सच्चा प्यार है तो उनके लिए ये सारे सवाब रोजाना करने की कोशिश करो। ये 10वां 20वां ये 30वां ये 40वां ये साल की बरसी तक ही जो बाप के सारे सवाब को रखते हो, अरे इन सब चीजों में भी बाप के इस सारे सवाब को महदूद मत करो, बल्कि सुबह का खाना जब बने तब भी ये सारे सवाब करो, शाम का खाना जब बने तब भी ये सारे सवाब करो, कोई अच्छा खाना घर में बने तब भी ये सारे सवाब करो। आज कहेंगे साल में एक मर्तबा बरसी हम करते हैं, हजारों रुपया खर्च हो जाता है, रोजाना हम कहाँ ये सारे सवाब कर सकते हैं। अरे सुनो, कहीं इस्लाम ये नहीं कहता है, कुरान ये नहीं कहता है हजारों रुपया आप खर्च करो तभी ये सारे सवाब होगा। नहीं नहीं, आपके घर में जो खाना है, आपके घर में जो पानी है, जो भी हाजिर हो उसको रखो। रखने के बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ को पढ़ो, 1 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ को पढ़ो और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ को पढ़ो और हाथ उठा करके दुआ करो, ऐ मौला जो खाना मेरे घर में हाजिर था, जो मैंने कुरान की तिलावत की है, दुरूद शरीफ को पढ़ा है, इसको तेरे हबीब की बारगाह में हम पेश करते हैं। तेरे हबीब के वसीले से तमाम हुजूर की उम्मत को पेश करते हैं, तमाम हुजूर की उम्मत के वसीले से अपने घर के फला मरहूम या मरहूमा के नाम से ये सारे सवाब करते हैं। ये सारे सवाब का ये सिलसिला आप जारी रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में खैर और बरकत का नुज़ूल होता नजर आएगा। आप जमीन पर रहोगे तो सुकून ही सुकून में रहोगे और जमीन में जाओगे तो सुकून ही सुकून में रहोगे। मेरी वालदा को इंतकाल किए हुए तकरीबन 3.5 साल का अरसा हो गया है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने फातिहा न पढ़ी हो। यह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझको ये तौफीक दी है कि हर दिन में, चाहे सफ़र में रहता हूँ, हज़र में रहता हूँ, रेल में रहता हूँ, ट्रेन के अलावा बसों में रहता हूँ, ट्रेनों में रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिला ये सारे सवाब ज़रूर करता हूँ। आप लोग मामूल बनाइए कि अपने घर के जो भी मरहूम या मरहूमा हैं ड्यूटी बना लो कि हम उनको ये सारे सवाब रोजाना करेंगे। 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़िए, 1 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए और मुमकिन हो तो हफ्ते में जुमे के दिन बाद नमाज जुमा उनके कब्र की ज़ियारत किया कीजिए। ज़ियारत कब्र से आपके घर में बरकत भी होगा, उम्र में बरकतें होंगी, कारोबार में तरक्की होगी। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतों से, अजमतों से आप सबको माला माल फरमाएगा। ये सारी चीज़ें, सारी बातें हम सबको याद करनी चाहिए। ये काम की चीज़ें हैं। नफरतों को ख़त्म कीजिए, मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए। ये चंद साला जिंदगी है, चंद साला जिंदगी में हम सबको एक और नेक होकर के जाना चाहिए।